تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے احادیث کا ایک بہت بڑا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین دین کیا ہے، یعنی دین کا خلاصہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بہت ہی پیاری حدیث ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی، محبت، خلوص کا نام جو ہے وہ دین ہے۔ گویا کہ پورے دین کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں کے اندر جو ہے ارشاد فرما دیا۔ فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین سراسر اخلاص، محبت اور خیرخواہی کا نام ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے پورے دین کا خلاصہ ہے، اس لیے کہ پورے دین کا خلاصہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین سراسر نصیحت کا نام ہے، اور نصیحت سے مراد اخلاص ہے، اور تمام اعمال کے اندر اخلاص جو ہے وہ بمنزلہ دل کے ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سراسر جو ہے وہ نصیحت کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے، محبت کا نام ہے، اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے، چاہے وہ ان حقوق کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، چاہے ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو۔ دین جو ہے آدمی دونوں حقوق کو اس وقت پورا کر سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کا معیار بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اور یہی خیرخواہی ہے، یہی محبت ہے، یہی خلوص ہے کہ یہی اگر دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کروں کہ جیسے میں خود پسند کرتا ہوں، پھر انسان جو ہے اگر کوئی خاوند ہے تو اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی ہے وہ خاوند کے حقوق ادا کرے گی، استاد ہے تو وہ اپنے شاگردوں کے حقوق ادا کرے گا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ یہ دوغلا پن ہمارے اندر آ گئے۔ آج اگر ساس ہے تو وہ بہو کے بارے میں یہ نہیں چاہتی ہے کہ بہو کے ساتھ میں ایسا سلوک کروں جیسے میں اپنی بچی کے ساتھ، اگر میری بچی کی شادی ہو جائے تو اس کے ساتھ اگر ساس اچھا سلوک نہ کرے تو وہ مجھے برا لگتا ہے۔ آج اگر کوئی ساس بن جاتی ہے تو اس کا اپنے بہو کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا ہے جیسے بچی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اگر کوئی دکاندار ہے تو اس کا گاہک کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے کہ اگر بالفرض وہ یہ خیال کرے کہ میں گاہک ہو جاؤں، میرے ساتھ اگر کوئی دکاندار ایسا سلوک کرے تو میرے دل پر کیا گزرے گی۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ اگر آدمی کے دل کے اندر دوسرے مسلمان بھائیوں کے خیرخواہی، محبت پیدا ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے بہت یہ عمل پسند ہے۔ اور یہ خیرخواہی ایسی ہے کہ اگر بے جان ایسی مخلوق کہ جو بالکل کیڑے مکوڑے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر بھی اگر خیرخواہی پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کو وہ چیزیں بھی بہت محبوب ہو جاتی ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کا لشکر جب آ رہا تھا تو ایک چونٹی نے یہ آواز سنی کہ سلمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ اس نے باقی چونٹیوں کے بارے میں خیرخواہی اور محبت کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہوا، اور اس نے اعلان کیا لا یحتمنکم سلیمان و جنودو، اے چونٹیوں اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ،
کہیں سلیمان علیہ السلام کا جو ہے لشکر بے خبری کے اندر تمہیں رون نہ ڈالے. جب ایک چونٹی کے دل کے اندر باقی چونٹیوں کے بارے میں خیر خواہی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونٹی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا لیا. ایک مومن جب دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں خیر خواہی اور محبت کا جذبہ رکھے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا محبوب بن جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دنیا کے اندر قائم کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں، خادم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی ضرورت تھی، اپنے خادم کے ساتھ جو ہے چل پڑے، اور خادم جب ساتھ تھا تو درخت کے اوپر چڑھا، 2 مسواکیں بنا کر. ایک مسواک ٹیڑھی تھی اور ایک سیدھی تھی. ٹیڑھی مسواک اس نے اپنے پاس رکھی، سیدھی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ مجھے ٹیڑھی مسواک دیں اور سیدھی اپنے پاس رکھیں. اس خادم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جو ہے خوشی کے ساتھ یہ آپ کو ہدیتاً تحفتاً عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کا، محبت کا، خلوص کا معیار بتا دیا. آج اگر ہم بھی جو ہے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اسی طرح خیر خواہی اور محبت کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر جو ہے سکون آ سکتا ہے، اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.